السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز شخص عارف علوی صدر پاکستان، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، اور یہ ایک ٹویٹ نہیں ہے ناظرین، ایک بوم ہے، ایک ٹویٹ نہیں ہے، ایک بہت بڑا انکشاف ہے، ہولناک انکشاف۔ ایک ٹویٹ نہیں ہے بلکہ ایک سنگین مذاق کا ذکر ہے جو صدر پاکستان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ اس ریاست کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا ہے اس ٹویٹ میں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، آخر اس ملک کو چلا کون رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے اور ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صدر یہ کہتے ہیں کہ دو بل، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل، اس پر انہوں نے دستخط نہیں کیے ہیں۔ یہ بل گزشتہ روز صبح منظور ہوئے اور اس کے نتیجے میں شام کو ایکشن بھی ہو۔ صدر کہہ رہے میں نے یہ بل منظور ہی نہیں کیے، میں نے اپنے سٹاف سے یہ کہا کہ یہ بل واپس جانے چاہیے تاکہ انہیں غیر مؤثر کیا جا سکے، میں ان سے متفق نہیں ہوں ان بل سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے استفسار بھی کیا اپنے عملے سے، اپنے اس حکم کے حوالے سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری حکم عدولی کی، میرے عملے نے میرا حکم نہیں مانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا صدر کہہ رہا ہے، سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز شخص یہ بات کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ جس ملک کا صدر اتنا بے بس ہے، اس ملک کے عوام کی حالت کیا ہوگی، ایک عام شخص کی حالت کیا ہوگی۔ جس ملک کا صدر اپنے عملے سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، جس ملک میں ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز شخص کی بات اس کا سٹاف نہ صرف نہیں مانتا بلکہ اس کی مرضی کے خلاف بلز کی منظوری کر دیتا ہے، اس ملک کی گورننس، اس ملک کے نظام کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ جو اس کے نتیجے میں متاثر ہوں۔ اب یہ معافی اپنی جگہ پر، لیکن آپ سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے آپ کے پاس، آپ ریاست کے سربراہ ہیں، آپ کو تو کارروائی کرنی چاہیے اپنے عملے کے خلاف۔ لیکن اب ایک بات اس کے جواب میں یہ بھی آئے گی کہ جس صدر کی بات اس کا عملہ نہیں مان رہا، جس کے عملے میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ اپنے سربراہ کی، اپنے آفیسر کی مرضی کے بغیر بل پاس کر رہا ہے، تو یقیناً ان کو اپنی جاب کے تحفظ، اپنی جاب سیکیورٹی کی کوئی تو گارنٹی ملی ہوگی اور کسی بہت ہی مضبوط فورم سے ملی ہوگی۔ ان کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ ان کے خلاف کون کارروائی کر سکتا ہے؟ تو آج کی اس ٹویٹ سے صدر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ عملی طور پر جو صدر مملکت ہیں وہ غیر فعال ہو چکے ہیں یا ان کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس پر متعجب ہیں، جو لوگ اس پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، حیران ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا، تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو پاکستان میں ہوا نہیں ہے۔ کیا آپ کو بھٹو صاحب بھول گئے ہیں؟ کیا آپ کو 99 کا نواز شریف بھول گیا ہے؟ کیا آپ کو عمران خان بھول گیا ہے؟ کیا آپ کو یوسف رضا گیلانی بھول گئے ہیں؟ کیا آپ کو 2017 کے نواز شریف بھول گئے؟ پاکستان میں سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت کو غیر فعال کرنا تو معمول کی بات ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہو چکے ہیں، لیکن اس طرح کسی آئینی سربراہ کا اپنے عملے کے سامنے بے بس ہو جانا، یہ ایک منفرد بات ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم جب پاکستان سے بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں۔ تو اب آج کی اس ٹویٹ کے بعد تو دیگر لوگ بھی یہ سوال اٹھائیں گے کہ بھائی آخر پاکستان کو کون چلا رہا، پاکستان کا سربراہ ہے کون، پاکستان کی باغ ڈور آخر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب آنا باقی۔ اب ایک دھڑا ہے صحافیوں کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔
بجائے اس کے کہ وہ صدر کی اس تذلیل پر اور صدر کے اس طرح غیر فعال ہونے پر نوحہ کو نہ ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کو مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ جو رہی صحیح کوئی رکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے، صدر صاحب جائیں گے تو چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں وہ بن جائیں گے قائم مقام صدر، اور پھر کیا ہوگا وہ آپ کو یقیناً معلوم ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی تشویش طلب بات ہے، یہ انتہائی تشویش طلب بات ہے، اور وہ بھی 2023 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کہ پاکستان کا صدر جو ہے وہ عملی طور پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیس سیونگ کی کوشش کر رہے ہیں صدر عارف الوی۔ بھائی اگر انہوں نے ان بلز پر دستخط کر ہی دیے تھے، اگر انہوں اور یہ وہ بلز ہیں کہ جن کے بارے میں پاکستان کے جو ہیومن رائٹس کے بارے میں پریشان لوگ ہیں، وہ جب یہ منظور ہوئے تھے تب بھی وہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ جو شخصی آزادیاں ہیں اس کے خلاف ہیں یہ بل۔ اور کل ہی میں پڑھ رہا تھا رضا رومی صاحب کی ٹویٹ، جب یہ بل منظور ہوئے ہیں تو اس پر انہوں نے صدر مملکت اور پارلیمان کو کہا ہوا تھا کہ یہ بالکل شخصی آزادیوں کو سامنے نہیں رکھا گیا، اور آج صدر نے کہہ دیا کہ میں نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحقیق طلب تو بات یہ بھی ہے، تو کیا صدر کے جعلی دستخط کیے گئے؟ یعنی اگر ایسا ہے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ تشویش طلب بات ہے کہ یہاں پر صدر کے بھی جعلی دستخط ہو جاتے ہیں، تو پھر باقی نظام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ آج کی اہم اپڈیٹ تھی جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی رائے مجھ تک ضرور پہنچائیے گا کامنٹس میں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔